साल का पहला महीना है। मज़हब इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर गोशे हयात के बारे में तालीमात मैसर है। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसके बारे में इस्लामी तालीमात मौजूद न हो। चुनांचे मजहबी तौर पर हमारा साल भी है, हमारा सन भी है और हमारे महीने भी। मुसलमानों का साल मुहर्रम और हराम के महीने से शुरू होता है। ये साल का पहला महीना है। 12 महीने कमरी महीने कहलाते हैं। मुहर्रम और हराम, सफर और मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। ये 12 महीने हैं, इस्लामी महीने कहलाते हैं। चाँद की तारीख से शुरू होते हैं और चाँद खत्म हो जाता है तो दूसरा महीना शुरू हो जाता है। हमारे पास हमारा सन भी है जो सन हिजरी कहलाता है। इब्तिदाई इस्लाम में हमारे यहाँ से कोई सन नहीं था और सन आमुल फील के एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सन एक आमुल फील में यानी वाक़या अस्हाब फील के 40 रोज़ के बाद आपकी वलादत बाशहादत हुई। अबरहा ने हाथ होकर लश्कर लेके मक्का मुकर्रमा पर जो चढ़ाई की थी उसको और अबरहा के लश्कर को अल्लाह ने हलाक कर दिया था। उस वाक़ये के 40 दिन के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाशहादत हुई। सन एक आमुल फील कहलाता है। और सन ईस्वी भी था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब फुतूहात का सिलसिला बहुत हुआ तो तारीख़ लिखने में लिखने के लिए अपने सन की ज़रूरत पेश आई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के को जमा फरमा कर मशवरा किया कि हमारी तारीख़ है, हमारा महीना है, लेकिन हमारा सन होना चाहिए। हमारे सन की इजाज़त किस तरह होनी चाहिए। किसी ने मशवरा दिया सहाबा में से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन से सन को ईजाद कर लिया जाए। किसी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मिलने का दिन से सन अपना सन शुरू करने का मशवरा दिया। लेकिन सबसे जो अहम मशवरा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने दे दिया कि हज़रत या अमीरुल मोमिनीन हमारे सन का आगाज़ सन हिजरी से होना चाहिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि ए अली, हम ये सन हिजरी से क्यों हम अपने सन का आगाज़ करें। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने दलील दी कि अमीरुल मोमिनीन हिजरत का वाक़या इस्लाम के अव्वलीन दिन तरक्की का दिन है। हिजरत फरमाने के बाद ही मज़हब इस्लाम को तरक्की, तजदीद और इशाअत हासिल हुई। इस वास्ते उसी दिन से हिजरत के वाक़े से हमारे सन का आगाज़ होना चाहिए। चुनांचे सन हिजरी पर इत्तिफाक़ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ उसी दिन से चरम हिजरत के साथ सन हिजरी का आगाज़ हुआ। चुनांचे हमारा सन हिजरी अब सन 1448 हिजरी है और मुहर्रम और हराम की पहली तारीख से सन 1448 हिजरी शुरू हुआ है। यानी 1448 साल वाक़ई हिजरत को गुजर चुके हैं। तो चुनांचे हमारे महीने कमरी महीने हैं जो मुहर्रम और हराम से शुरू होते हैं और हमारा सन हिजरी है जो 1448 हिजरी है। जहाँ हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुख़सत फरमाने के बाद उनके खलीफा नायब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुक़र्रर फरमाए गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन बने। उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और उनके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामी के साथ करमल्लाहु वजहहु इसलिए लगाया जाता है कि ख़वारिज का एक तबका हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की तौहीन करते थे और वो ये कहते थे सब बदल्लाहु वजहहु। नऊज़ बिल्लाह हज़रत अली के बारे में कहते थे अल्लाह उनके चेहरे को काला करे।
تو اہل سنت والجماعت مسلمانوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو مکرم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کے بدن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، محسن، امام حسن، امام حسین۔ محسن کا انتقال شیر خارجی کے زمانے میں ہو گیا تھا، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں ہی انتقال ہو گیا تھا محسن کا۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نواسگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کے رسول میں پلے ہیں اور آپ کے آغوش میں تربیت انہوں نے پائی ہے، اور آپ کو ان حضرات سے نواسگان رسول امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت تھی۔ محرم الحرام کے مہینے کو اس اعتبار سے کہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ اس مہینے کو اگر پہچانتے ہیں تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور تمام اہل بیت اور اعیان و انصار کی میدان کربلا میں شہادت کے واقعے سے جانتے ہیں، جو محرم الحرام کی 10 تاریخ روز جمعہ واقع ہوئی تھی۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے پہلے شہادت ہو چکی تھی۔ سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام اہل بیت، تمام اعیان و انصار میدان کربلا میں، جن کی تعداد تاریخ میں مورخین نے 72 لکھی ہے، میدان کربلا میں شہادت واقع ہوئی۔ یہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعیان و انصار کی شہادت کا اتنا زبردست واقعہ، اتنا بڑا حادثہ عالم اسلام میں پیش آیا، جو آج سے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں پیش آیا، لیکن جس کی یاد آج تک تازہ ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے سامنے یہ واقعہ ہے جیسے یہ کل واقع ہوا ہو۔ اسی واقعے شہادت کی بنیاد پر، اہل بیت اور امام حسین کی شہادت کے واقعے کی بنیاد پر محرم الحرام کا مہینہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سے اور جمعے کا دن تھا، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں، اور تمام اہل بیت کی اور اعیان و انصار کی شہادت ہوئی، اور اہل بیت کے تمام کنبے کو لوٹا گیا، عورتوں پر حملے کیے گئے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا میدان کربلا میں۔ یہ حادثہ عظیم میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو پیش آیا، جمعے کا دن تھا۔ اسی حادثے کی بنیاد پر پورا عالم اسلام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا بچہ اس حادثے سے واقف ہے، اور محرم الحرام کو اس اعتبار سے سمجھانا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مہینہ ہے، اور آپ کے تمام اہل بیت اور اعیان انصار میدان کربلا میں شہید کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو پورا عالم اسلام جانتا ہے۔ اس مہینے میں جو اہل تشیع کا وتیرہ ہے وہ مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تعزیہ داری کی جاتی ہے وہ قطعاً ناجائز، حرام اور شرک ہے، اور خاص طور سے بت پرستی ہے۔ شیعہ لوگ اس مہینے میں ماتم بناتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے ماتم کو کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور اس طریقے سے بت پرستی کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بت پرستی تو شرک ہے۔ اہل تشیع تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، اور تعزیے بنا کے کیا بناتے ہیں؟ تعزیے کے بانس لا کے اور انہیں چیر کر ان کی چپچیاں بنا کر کے اس کا ایک بت کھڑا کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر پنیاں چپکائی جاتی ہے، پھول لٹکائے جاتے ہیں، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، طرح طرح سے کوئی کتنا بڑا بناتا ہے، اونچے سے اونچا بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پنیاں وغیرہ لٹکائی جاتی ہے،
اور نعوذ باللہ انہیں امام حسین کا درجہ دے دیا جاتا ہے نا، اور یہاں تک کہ بچوں کو اس کے نیچے سے تبرک کے طور پر نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر عرصیاں لٹکائی جاتی ہیں لکھ لکھ کر کے، اور تازے کے اوپر گویا ساری بت پرستی کی جاتی ہے۔ تعزیہ پرستی بت پرستی ہے جو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ مسلمان اس میں کسی طرح سے بھی مسلمان حصہ داری نہ کرے، سنی مسلمان اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ یہ اہل شیعہ کا وطیرہ ہے۔ اہل تشیع جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آیان و انصار اہل بیت اور آپ کے تمام محارم اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو اس طریقے سے سر بازار ان کے نام لے لے کر کے ماتم کرتے ہیں، جو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے۔ بت پرست اپنے سامنے ایک تصویر بناتے ہیں پتھر کی یا مٹی کی تصویر بناتے ہیں، ان کے سامنے ایک تصویر ہوتی ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تعزیہ بنانے والے ان کے سامنے تو ایک کھپچیوں کا بنا، بانس کی کھپچیوں کا بنا ہوا ایک لمبا سا مینار سا ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے ہاتھوں سے پنیاں چپکا کر پھول لگا کر کے نہ جانے کس کس طریقے سے بناتے ہیں، اور اس کو امام حسین کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسے امام حسین سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر گھوم رہی ہے کہ امام حسین کا درجہ دے کر عرصیاں لٹکائی جاتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، بچوں کو اس کے نیچے سے تبرک کے طور پر گزارا جاتا ہے، غرض یہ کہ قطعی طور سے تعزیہ پرستی کی جاتی ہے، اس تعزیے کو پوجا جاتا ہے، اور پھر اسے لے کر کے اس کا احترام یہ ہوتا ہے کہ ایک کربلا بھی خالی کربلا بنا لی۔ کربلا ایک تھی عراق کے اندر ایک میدان کا نام تھا کربلا، جس میدان کربلا میں یہ حادثہ عظیم پیش آیا، حضرت امام حسین اہل بیت اور آیان و انصار کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اہل بیت کے محارم اور عورتوں کے اوپر حملہ کیا گیا، جو ایک بہت بڑا حادثہ عظیم ہے۔ وہ ایک میدان ہے، میدان کربلا عراق میں، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ہر شہر کے اندر کربلا بنا لی گئی، ہر شہر کے اندر شیعوں نے کربلا بنا لی، اور جب تاریخ ہوتی ہے تو تازے نکالے جاتے ہیں ڈھول تاشوں کے ساتھ میں۔ اسلام کے اندر گانا اور بجانے کی مخالفت کی گئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثنی رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ محفل معازف والمزامیر، اور اللہ نے میرے سبب پہ یہ کام کیا ہے کہ دنیا سے گانے بجانے کی تمام چیزیں اور گانے بجانے کے سارے آلات ختم کر دوں۔ اسلام میں گانا بجانا تمام کا تمام ناجائز اور حرام ہے۔ ان الملاحیہ شرح شیخ اکبر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان الملاحیہ کلھا حرام، تمام گانے بنا جانے کی چیزیں، سارے آلات سب حرام ہیں، حتی التغبی والتنبور، یہاں تک کہ تاشے اور تھپڑے اور ڈھول، یہ تمام کے تمام ناجائز اور حرام ہیں۔ اور لکھا ہے، وہ مستحل رہا کافر، اگر کوئی چیزوں کو حلال سمجھے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور وہ ڈھول تاشوں کے ساتھ میں اہل بیت کی شہادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل بیت کو سر بازار ڈھول تاشے بجا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسے ماتم کا نام دیتے ہیں۔ ماتم میں ڈھول تاشے نہیں بجائے جاتے، ناچ کود نہیں کیے جاتے، اچھل کود نہیں کی جاتی ماتم میں، اور وہ اچھل کود کو، ڈھول تاشوں کو اور ناچنے گانوں کو، اچھل کود کو اسے ماتم کا نام دے کر اہل بیت کی عزت کو سر بازار نیلام کرتے ہیں، اور تعزیے بنا کر کے ان تعزیوں کو لے جائیں گے، کربلا لے جائیں گے، جس کربلا کا نام دے دیا، اور وہاں لے جا کر اسے توڑ پھوڑ کر کے دفن کر دیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اپنے ذوق باطل میں سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انہوں نے دفن کر دیا ہے کربلا میں۔ وہ بانس کی کپچیاں ہوتی ہیں، وہ پنیاں ہوتی ہیں، وہ پھول ہوتے ہیں، اور انہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ جب توڑتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں کہ اتنی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میدان کربلا میں کس طرح تیروں کی بارش اہل بیت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو رہی تھی، کس طرح تلواریں چل رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام اہل بیت پر اور تمام آیان و انصار پر۔ کیا وہ یہ حرکت
ان خپچیوں کو توڑ کر نہیں کر رہے ہیں، ان خپچیوں کو توڑ کر کے اس طرح بے دردی کے ساتھ میں، اور جسے امام حسین کا درجہ دیا گیا تھا، نعوذ باللہ، وہ بانس کی کپچیاں جنہیں امام حسین سمجھا گیا تھا، اور یہ سمجھ کر ان پر عرصیاں لٹکائی جا رہی تھی، منتیں مانگی جا رہی تھی، ان کے نام پر خرچ کیا جا رہا تھا، بچوں کو ان کے نیچے سے نکالا جا رہا تھا، جس کو اتنا متبرک سمجھا جا رہا تھا، اسے گھسیٹ کر لے گئے راستوں میں، اور جسے کربلا کا نام دے رہا تھا، وہاں لے جانے کے بعد اسے توڑ پھوڑ کر کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح توڑا جاتا ہے، کپچیاں اس کی ساری توڑ پھوڑ کر کے الگ کر دی جاتی ہے۔ جس طرح میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل بیت اور تمام آیان انصار پر تلواریں برس رہی تھی، ان کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا، وہی معاملہ یہ اہل تشیع اپنے اس سازی کے ساتھ کرتے ہیں جسے امام حسین کا نام دیا جاتا ہے، جسے امام حسین کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا واقعہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اور بچوں کے لیے ایک واقعہ، بہت بڑا واقعہ ہے، حادثہ عظیم ہے کہ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پلے اور تربیت پائی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیلتے ہوئے آتے اور آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے، آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوتا کہ میں اگر سجدے سے اٹھوں گا گر جائیں گے، بچوں کے چوٹ لگ جائے گی، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، چوٹ لگ جائے گی، آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرو۔ حضرت امام حسن امام حسین آپ کی کمر مبارک پر کھیلتے رہتے، آپ کے شانوں پر کودتے رہتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ گر نہ جائیں، انہیں چوٹ نہ لگ جائے، اپنا سجدہ لمبا کر دیا جاتا۔ وہ ہستیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلی، وہ ہستیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر اور کمر مبارک پر کھیلی، وہ ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اس طرح سے بے دردی کے ساتھ میں شہید کر دیے گئے، اور تمام اہل بیت اور اعیان انصار کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بات صرف اتنی تھی، بات تو تاریخی واقعات بہت لمبے، لیکن یہاں بات صرف یہ تھی کہ ان کے نانا محترم کی یہ تعلیم تھی کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد جابر ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کا کہنا ہے، انصاف کی بات کا کہنا اور حق بات کہنا، جابر اور ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچ بات اور حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بس اسی جہاد اعظم کو حضرت امام حسین نے ادا کیا۔ 47 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنی حیات ہی میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ یزید بالیقین عالم اسلام کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا، اس کے اعمال بہت غلط ہے، وہ گندا تھا، وہ شراب خور تھا، وہ ناچ گانے سنتا تھا، راتوں کو ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی تھی، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو عالم اسلام کا خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں مرنے سے پہلے اس کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر اس کی خلافت کی بیعت لے لی اور عالم اسلام کا اس کو خلیفہ بنا دیا۔
चुनाचे उस वक्त सहाबा किबार मौजूद थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी। वह ऐसे पलीद और ऐसे गंदे इंसान को आलम इस्लाम का खलीफा क्यों कर तस्लीम कर लेते? हजरत इमाम हुसैन ने भी तस्लीम नहीं किया। चुनाचे यजीद को जब खलीफा नामजद कर दिया और वो इस काबिल नहीं था, तो इन सहाबा किबार ने इसकी मुखालफत की, जिनमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और यजीद की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके हाथ पर बैत नहीं की और उसके खिलाफ बगावत की और अपने नाना मोहतरम की इस तालीम पर अमल किया कि अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाहिर। आप इसी बात पर कायम रहे और इसी बात पर कायम रहकर यह गवारा कर लिया कि तमाम अहले बैत और बशमूल खुद अपनी जात के मैदान करबला में शहीद हो गए, उनके साथी भी तमाम शहीद हो गए, लेकिन एक जाबिर जालिम बादशाह के सामने सर नहीं झुकाए। हमें इससे तालीम लेनी चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए कि हम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो लेते हैं और उनके कुर्बानियों को याद करते हैं, लेकिन उनके तरीके पर नहीं चलते। उनका तरीका तो ये था कि सच बात कहना, हक बात कहना और इंसाफ की बात कहना। आज मुसलमान उनका नाम लेते हैं लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। हमारे अंदर अकरबा परवरे और दोस्त अहबाब की रियायत हमारे अंदर भर कर गई है। हम इंसाफ की बात नहीं कहते, हम हक बात नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर दुश्मनियाँ पैदा हो गई, हमारे घर घर में ना इत्तेफाक़ पैदा हो। आज तमाम मुसलमान ना इत्तेफाक़ी से जूझ रहे हैं, घर घर में ना इत्तेफाक़ी है, बाप बेटों में ना इत्तेफाक़ी है, भाई भाइयों में ना इत्तेफाक़ी है, बहन भाइयों में ना इत्तेफाक़ी है। और ना इत्तेफाक़ी का एक ऐसा वबाल है जो आलम इस्लाम में और महल्लों में और मुल्कों में नहीं बल्कि मुसलमानों के घर घर में दाखिल हो गए। भाई भाई के साथ दस्तों का बदस्त गरेबा हो रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, जायदादों पर झगड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, अदालतों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, माँ बाप बेटे आपस में लड़ रहे हैं। गरज है कि हर घर जो है वो ना इत्तेफाक़ी की आमाद का बना हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका तो ये था कि हक बात कही जाए और सच बात कही जाए। ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, इमाम हुसैन की शहादत 10 आशूरा मुहर्रम 10 तारीख, मुहर्रम की 10 तारीख से जुमे का दिन था कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत मौत फरमाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी उम्मत की तरफ से उनको उनके कुर्बानी का बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके क़यामत के दिन हमें उनकी और अहले बात की शफ़ाअत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाए और खुदावंद आलम हमें उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।